تحریک انصاف کا قوم کو نئے الیکشن کی تیاری کا مشورہ۔ عمر ایوب کہتے ہیں ملکی مسائل کا حل نئے انتخابات میں ہے۔ 5 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی سربراہی علی امین گنڈا پور کریں گے۔ انتظامیہ جلسے کی اجازت دے، کہا موجودہ حکومت ڈوب چکی ہے، 90% عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ نے صوبے میں جلسوں، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 26 جولائی سے اتوار تک ہوگا۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا کل ہونے والا جلسہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، کسی بھی قسم کے جلسے، جلوس یا احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ کا 2 ٹوک موقف۔ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کی نفری تعینات۔ بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کا انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنی تحویل فوج کو دیے جانے کا خدشہ۔ سویلین عدالت سے حراست کی ممکنہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور 4 صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا 9 مئی سے متعلق کیسز میں ان کی حراست فوج کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ عدالت حراست سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے اور حکم امتناع جاری کرے۔ تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن سمیت 10 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے میڈیا سیل کی 2 خواتین کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ دونوں خواتین کو 50,000 ہزار روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم۔ کور کمانڈر پشاور، آئی جی، چیف سیکرٹری اور بنو امن جرگے کے 5 ارکان کی شرکت۔ صوبائی وزیر پختون یار خان کہتے ہیں تمام مطالبات مان لیے گئے، خدشات کو دور کر دیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری پر اڈیالہ جیل میں عائد فرد جنوبی کالعدم قرار دے دی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ مونال ریسٹورانٹ سے معاہدہ غیر قانونی تھا، حکومت سے منظوری نہیں لی گئی۔ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں معاہدے پر جواب جمع کروا دیا، عدالتی فیصلہ درست قرار۔ شہید صحافی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے اسقط نوٹس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کا حصہ ہوں گے۔ خود کو ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالیں ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا تقریب سے خطاب، کہا ہم نے قانون کے بغیر یا ضمیر کے مطابق انصاف نہیں کرنا، ہم نے جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے۔ ہم سب کے لیے قانون سے شناسائی ضروری ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرستوں پر پی ٹی آئی قیادت اور خواتین ونگ میں احتجاج۔ حامد خان، اسد قیصر اور شبلی فراز نے موجودہ فہرستوں پر اعتراض کر دیا۔ 9 مئی کو میرٹ بنا کر نشستیں دینے اور پرانے ورکرز کو نظر انداز کرنے کی مخالفت۔ امریکی سفیر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ممکنہ درخواست کو آئین و قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں بیرون ملک سے کسی بھی قسم کا تبصرہ بلا ضرورت ناقابل قبول اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔
القاعدہ کے رکن امین الحق کو مارچ میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ سی ٹی ڈی نے اہم کردار ادا کیا۔ نیلی پری پکڑی گئی، لاہور میں کامیڈین طاہر انجم پر تشدد کرنے والی انیلا ریاض گرفتار، مقدمہ درج، تشدد کرنے، کپڑے پھاڑنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام۔ سیاسی صورتحال تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے، عوام بہت تنگ ہیں، بجلی کے بل زہر قاتل کی طرح لڑ گئے ہیں، حکومت خود غرض عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو قدم اٹھاتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جو پیسے جمع کیے وہ کہاں لگے؟ وفاقی ادارے انکوائری کریں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مطالبہ۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس کا افتتاح کر دیا، بولے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں عوام سے کیے گئے وعدے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کا افتتاح کر دیا، کہتی ہیں رمضان پیکج شروع کرتے وقت معلوم ہوا ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں، دنیا ڈیٹا سائنس کے تحت کام کر رہی ہے، پنجاب میں جس کام کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ شروع کر دیا، سب کو سوشو اکنامک رجسٹری اقدام کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری، فی یونٹ 2 روپے 63 پیسے اضافے کے لیے سی پی پی اے نے نظرثانی شدہ درخواست نیپرا میں دائر کر دی، اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ ایس ایس جی سی کا اوور بلنگ کے بعد ایک اور کارنامہ، جون کے بلز میں صارفین کی اکثریت کو پی یو جی چارجز لگا دیے، بلز میں 6,000 روپے سے زیادہ پی یو جی چارجز لگائے گئے، میٹر درست ہے یا خراب، پی یو جی چارجز ادا کرنے ہوں گے، آپ پی یو جی چارجز ادا کر دیں، اگلے بل تک میٹر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کسٹمر سروس کا جواب۔ ترجمان کا کہنا ہے پی یو جی چارجز میٹر کی خرابی کے باعث لگایا جاتا ہے۔ جرمن شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی پرچم کی بے حرمتی، واقعے پر جرمن حکام سے شدید احتجاج کے بعد حکومت پاکستان نے قومی پرچم کی حرمت کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزراء نے قومی پرچم کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد میں دن کے وقت موسم گرم، رات میں بارش کا امکان، پختونخوا پنجاب بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بارش متوقع، لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، پشاور، چترال، سوات، کوہستان اور مردان میں بھی بادل برسیں گے، کوئٹہ، جوب، موسیٰ خیل، بارکھان میں بھی بارش کا امکان، سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ صہیونی وزیراعظم کا خطاب، کانگریس کی عمارت کے باہر سینکڑوں افراد کا احتجاج، مظاہرین نے علامتی لاشوں سے غزہ کا منظر پیش کیا، جنگ بندی کے لیے نعرے لگائے، مظاہرین نے امریکی پرچم کو بھی آگ لگا دی، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں صہیونی بمباری 293 دن بھی جاری، صہیونی فوج نے 48 گھنٹوں میں 133 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، غزہ کے رضوان محلے میں بمباری کی، 4 فلسطینی شہید ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 39,175 ہو گئی۔ خان یونس سے 2 صہیونی فوجیوں سمیت 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں صہیونی فوج کی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ غزہ میں معجزہ ہو گیا، صہیونی حملوں میں شہید ہونے والی حاملہ خاتون کی بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ صہیونی فوج نے غزہ میں خاتون کے گھر پر بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں خاتون کے شوہر زخمی ہوئے، جبکہ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی تھیں۔ خاتون 9 ماہ کی حاملہ تھیں، ڈاکٹروں نے بروقت طبی سہولیات دے کر بچی کی جان بچا لی۔ پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دوڑ سے دستبردار ہوا، امریکی صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب، کہا ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے، جمہوریت کا دفاع سب سے زیادہ اہم ہے، ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا، کمیلا ہیرس میں ملک اور پارٹی کو متحد رکھنے کی صلاحیت ہے۔
فاسٹ بالر شاہنواز دھانی کمر کی تکلیف میں مبتلا، ڈارون ٹور سے باہر ہو گئے۔ پاکستان واپسی پر میڈیکل پینل انجری کی نوعیت کا جائزہ لے گا۔ آل راؤنڈر مبصر خان کو وائٹ بال اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے درمیان دوسرا 4 روزہ میچ جمعے سے شروع ہوگا۔ اور ملکوتی حسن، دیو مالائی داستان، پریوں کا مسکن، جھیل سیف الملوک سیاحوں کا پسندیدہ مقام۔ سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر موجود تفریحی مقام کی سیر کے لیے لوگ طویل سفر کرنے کو بھی تیار۔